شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ زبور رمضان کی 12ویں تاریخ کو اور انجیل 18ویں تاریخ کو نازل ہوئی۔ سابقہ تمام صحائف اور تورات، انجیل اور زبور وغیرہ جس پیغمبر پر نازل ہوئیں ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتری، لیکن قرآن کریم بیت العزہ سے آسمانی دنیا تک تو ایک ساتھ ایک مرتبہ نازل ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ یہی مطلب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ساتھ آسمان اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں میں برسوں میں جا کر مکمل ہوا، تو پھر رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے کے کیا معنی؟ تو آپ نے یہی مطلب بیان کیا۔ ابن مردویہ وغیرہ۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھے رمضان میں قرآن کریم آسمان دنیا کی طرف اترا، بیت العزہ میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، اور 20 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ اس میں بہت سی آیات کفار کے جواب میں بھی اتری۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ سارے کا سارا کیوں نہیں اترا، جس کے جواب میں فرمایا گیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ اس لیے کہ اے نبی آپ کے دل کو برقرار اور مضبوط رکھیں وغیرہ۔ پھر قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ تدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق و باطل، حرام و حلال میں فرق ظاہر کرنے والا ہے، ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں جدائی کرنے والا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا مکروہ ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رمضان نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ مجاہد اور محمد بن کعب القرظی رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن سندن وہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کے رد میں باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ رمضان کو رمضان کہا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سب اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وغیرہ۔ بیمار اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت۔ غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو کوئی شخص اپنے گھر میں ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کی رخصت کا بیان کیا کہ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے، اور جتنے روزے رہ جائیں بعد میں قضا کر لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لینا
یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے اور احکام اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں چند مسائل بھی سنیے۔ سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں مقیم ہو اور رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے پھر رمضان میں سفر کرنا پڑے تو اسے روزہ ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کا صاف حکم قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا بحالت سفر روزہ چھوڑنا جائز ہے جو سفر میں ہوں اور رمضان کا مہینہ آ جائے، لیکن یہ قول انتہائی زیادہ غریب و عجیب ہے۔ ابو محمد ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ میں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، لیکن اس میں کلام ہے، واللہ اعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے غزوے کے لیے نکلے، روزے سے تھے، کدید میں پہنچ کر روزہ افطار کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ سفر میں روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن صحیح قول جو جمہور کا مذہب ہے یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے خواہ رکھے خواہ نہ رکھے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں لوگ رسول اللہ کے ساتھ نکلتے تھے، بعض روزے سے ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، بس وہ ایک دوسرے پر کوئی قدغن نہیں لگاتے تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ اگر افطار واجب ہوتا تو روزے رکھنے والوں پر انکار کیا جاتا، بلکہ خود نبی سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے رکھے پھر رہے تھے، پھر ہم میں سے بعض روزے سے نہ تھے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسئلہ، علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے جس میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے۔ اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے روزے کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جو روزہ توڑ دے اس نے اچھا کیا، اور جو روزہ نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رخصتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تم لے لو۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ ان کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حمزہ ابن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، روزے اکثر رکھا کرتا ہوں، تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزے رکھ لیا کروں؟ فرمایا اگر چاہو رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر روزہ بھاری پڑتا ہو تو افطار کرنا افضل ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ یہ خیال رہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ اور چند متفرق مسائل۔ چوتھا مسئلہ آیا قضا روزوں کے لیے متواتر یعنی لگاتار روزے رکھنے ضروری ہیں یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ ایک مذہب بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قضا کو مثل ادا کے پورا کرنا چاہیے، جدا جدا نہیں بلکہ لگاتار روزے رکھنے چاہیے، جبکہ بعض اور لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ قضا روزے متواتر یعنی لگاتار رکھنے ضروری نہیں، جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے، چاہے متواتر یعنی لگاتار رکھے یا وقفہ دے کر یعنی الگ الگ۔ جمہور سلف و خلف کا بھی یہی قول ہے اور دیگر دلائل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ رمضان میں متواتر یعنی لگاتار روزے رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائیگی کا ہے، اور رمضان کے نکل جانے کے بعد تو صرف وہ گنتی پوری کرنی ہے خواہ کوئی دن ہو، اسی لیے قضا کے حکم کے بعد اللہ کی آسانی کی نعمت کا بیان ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لوگو آسانی کرو سختی نہ کرو، تسکین دو نفرت نہ دلاؤ۔
بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ سنن اور مسانید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مریض اور مسافر وغیرہ کو یہ رخصت دینا اور انہیں معذور جاننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور قضا کا حکم گنتی کے پورا کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمت، نعمت، ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے، جیسے حج کے موقع پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی جب احکام حج ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ ایک جگہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اور جگہ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، رات کو اور سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اسی لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تکبیر 33 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا صرف اللہ اکبر کی آوازوں سے جانتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس امر کی کہ عید الفطر میں بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ داؤد ابن علی اصبہانی ظاہری رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ اس آیت کی روح سے عید میں تکبیروں کا کہنا واجب ہے، کیونکہ اس امر میں صیغہ امر کا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جبکہ حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عید میں تکبیریں پڑھنا مسنون نہیں۔ باقی بزرگان دین علماء سلف اسے مستحب بتاتے ہیں، گو بعض تفصیلات میں قدر اختلاف ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لا کر، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ کر، اللہ کی حدوں کی حفاظت کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔